بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پیارے بچوں، کسی زمانے میں ایک کھیتی باڑی کرنے والے کسان کے فارمر کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سلیم رکھا گیا۔ کسان کے گھر میں یہ بچہ بہت زمانہ گزرنے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ کسان بہت اللہ سے دعا کر چکا تھا۔ ایک دن ایک اللہ والے نے اس کسان کو نصیحت کی کہ آپ اللہ سے دعا کرو، ہر قسم کا علاج معالجہ چھوڑو۔ کسان نے اللہ والے کی اس بات پر عمل کیا، روزانہ رات کو سونے سے پہلے دعا کیا، یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے محروم نہ کیجیے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا مجھے ایک نیک بیٹا عطا کر دیجیے۔ آخر ایک دن وہ آیا کہ کسان کی دعا قبول ہو گئی، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ بچے کی پیدائش پر کسان، بیوی، سارے گھر والے خوش۔ غور کرنے سے اس بچے کا نام سلیم رکھنا طے کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہر طرح سے ہمیشہ سلامت سے رکھے۔ سلیم پیدائش کے وقت ہی سے بڑا عقل مند، سمجھدار تھا۔ اس کی حرکتیں عقل مندوں اور بڑے انسانوں جیسی تھی۔ وقت گزرتا گیا، سلیم زبان سے کچھ بولنے کے قابل ہوا تو اپنی زبان سے اکثر وہ یہی بولتا، جھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں۔ سلیم کے یہ الفاظ سن کر ہر سننے والے پر ایک اثر ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ سے نفرت کرنے لگتا تھا۔ جب سلیم کچھ بڑا ہو گیا تو اس نے اپنی زبان پر گویا جھوٹ بولنے سے لاک لگا لیا تھا، جھوٹ ہی نہیں بولتا۔ اول تو دوسروں سے بات چیت اور گفتگو بہت کم کرتا۔ اگر کوئی بات کرنی پڑ جاتی تو بہت مختصر اور خاموش ہو جاتا۔ سلیم کے اس انداز کا دوسرے لوگوں پر بہت اثر پڑتا۔ سلیم کے اس طرز عمل کی وجہ سے دوسرے لوگ اس سے بات کرنے میں احتیاط کرتے۔ اس سے کسی کو بات کرنی ہوتی تو بہت مختصر کرتا۔ لیکن ساتھ ہی سلیم نے دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کی تعلیم اور تبلیغ دے دی، شروع کر دی۔ جب بھی کوئی اس کے پاس آتا یا سلیم کسی کے پاس جاتا، کسی بھی طرح سلیم کی کسی سے ملاقات ہوتی تو اس کو یہ بات ضرور کہتا، جھوٹ نہ بولنا۔ آہستہ آہستہ سلیم کی اس بات کا دور دور تک اثر پھیل گیا، شہرت ہو گئی۔ سلیم کے پاس ایک دوسرے لڑکے کلیم کا بھی کچھ زیادہ آنا جانا ہو گیا تھا۔ کلیم کوشش کرتا تھا کہ روزانہ سلیم کے پاس کچھ وقت لگا لے، وہ دیکھیں، مگر سلیم تو اتنا اچھا لڑکا کہ دن بھر اپنی تعلیم میں مصروف اور گھر کے کام کاج بھی کرتا، ابو کی باتیں سنتا، امی کی مدد کرتا، دوسری طرف دوسروں کی بھی خدمت کرتا، اچھی باتوں کی تبلیغ کرتا، خاص طور پر اسپیشلی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے کلیم کو سلیم کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے، اس کے ساتھ زیادہ دیر رہنے کا موقع مشکل سے ملتا تھا، کسی دن یہ موقع بھی نہ ملتا۔ مگر کلیم میں وہ ساری چیزیں پیدا نہیں ہوئی تھی جو سلیم کے اندر تھیں۔ کلیم عام طور پر زبان کو بے موقع چلاتا رہتا، کبھی کبھار جھوٹ بھی بول جاتا تھا۔ سلیم کو جب کلیم کی ان حرکتوں کا پتہ چلا، اس نے کلیم کو ان باتوں سے منع کیا، مگر کلیم اس بات پر سلیم سے ناراض ہو گیا۔ اس نے سلیم کے پاس آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ اسی حال میں ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ سلیم اپنے گھر اور کلیم اپنے گھر وقت گزارتے تھے، یہاں تک کہ بڑے ہو گئے۔ سلیم تو پڑھ لکھ کر بڑا عالم بن گیا تھا، مگر کلیم پڑھنے لکھنے میں بھی پیچھے رہ گیا تھا، نیک ہونے کا اس میں کون سا بھی نشان نہیں تھا۔ ایک دن اتفاق سے سلیم کلیم کی ملاقات ہوئی، خیر خیریت کے بعد اس سے کہا کہ اب تو آپ جھوٹ نہیں بولتے، مگر کلیم نے تکبر سے اکڑتے ہوئے جواب دیا، جھوٹ کے بغیر دنیا میں زندگی ہی گزار نہیں سکتے۔ آج کل کے دور میں جھوٹ بولنا ضروری ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلیم کو کلیم کی اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے بہت پیارے انداز میں جواب دیا، بھائی، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جھوٹ کے بغیر آخرت میں بھی کوئی گزارا ہے یا نہیں؟ کلیم نے اس کا روکھا جواب دیا اور کہا کہ آخرت تو جب آئے گی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو دنیا سامنے ہے۔ سلیم نے جواب دیا کہ بھائی، اصل زندگی تو آخرت کی ہے،
दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी है, उसके बाद सबको हमेशा आखिरत की ज़िंदगी में जाना है। अल्लाह दुनिया में भी झूठ की सज़ा चखा देते हैं, मगर कलीम तो गुस्ताखी में बढ़ता ही चला गया। बहुत लापरवाह, कहने लगा सारी दुनिया झूठ बोल रही है, किसी को भी दुनिया में कौन सी सज़ा भी नहीं मिली और किसी को भी झूठ का मज़ा चखना नहीं पड़ा। कलीम का इतनी बात कहना था, इतनी बात कहना था कि उसकी ज़ुबान पर फौरन ज़ोरदार झटका और करंट जैसा लगा। एकाएक कलीम की ज़ुबान बोलने के काबिल नहीं रही, बंद हो गई ज़ुबान। कलीम बहुत घबराया, रोया, चिल्लाया, फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे लाइलाज करार दे दिया, हाथ फैला दिए कि इसका कोई इलाज नहीं। अब कलीम को ये बात समझ आ गई थी कि झूठ बोलने की सज़ा आखिरत में तो मिलती ही है, दुनिया में भी मिल जाती है। कलीम ने अब ये अहद कर लिया था कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मगर अब काफ़ी वक्त गुजर गया था। अगर कलीम ये अहद पहले ही कर लेता तो शायद वो बोलने की नियमत से कभी महरूम ना होता। बच्चों, तुम सच बोलकर सलीम की तरह के इंसान बनो। अब वालिदैन ये सवाल कर सकते हैं कि सलीम दूसरों को किस चीज़ की नसीहत करता था, सलीम किसका बेटा था, सलीम हमेशा ज़्यादा बोलता था कि कम, सलीम से बात करने वाले क्या नसीहत लेते थे, सलीम से बात करने वाले कितनी बात करते थे, कलीम को किस बात की सज़ा मिली थी, कलीम ने क्या बात बोली थी, कलीम को क्या सज़ा मिली थी, सज़ा के बाद कलीम ने क्या कहा, डॉक्टरों ने अस्पताल में क्या कहा था।